MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو سب سے بہترین نعمت قرار دیا اور اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا، الاسلام دیناً، اسلام کو قانون کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول کر لیا۔ قیامت تک کے لیے رب راضی ہو گیا، اس کا اعلان صرف اسلام کو ملا ہے، کسی اور مذہب کے لیے نہیں، نہ عیسائیت کے لیے ہے، نہ یہودیت کے لیے ہے، نہ بدھ مت کے لیے ہے، نہ فرقوں کے لیے ہے، نہ الگ الگ ان کے اپنے اپنے جتنے بھی قبائل ہوئے ہیں یا مذاہب ہوئے ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہوئے، کسی کے لیے یہ گارنٹی نہیں دی، ایک اسلام کے لیے دی کہ قیامت تک کے لیے رضا اس کے اندر میں نے رکھی ہے، اگر تم کو میری رضا چاہنا ہے، رضا پانا ہے تو اسلام پر قائم رہنا ہے، اسلام ہی کو میں نے قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ اب یہ اسلام کہاں ہے؟ یہ اسلام صرف عقائد میں ہے، یہ اسلام صرف اپنے اپنے خیالات میں ہے، یہ اسلام صرف باتوں میں ہے، یہ اسلام صرف اپنی منمانی طور پر چند رسومات پر، چند رواج پر قائم ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
آج ہم امت مسلمہ کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو اس تنگ نظری سے دیکھا جس سے اسلام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ہاں، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام انٹرنیشنل ہے، اس کے اندر نیشنلٹی نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے، اس کے اندر معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ وطن کی محبت کو بعضوں نے ایک طبعی طور پر جائز قرار دیا علماء نے، یہ اور بات ہے، لیکن اسلام کسی وطن کے اندر محدود نہیں ہے، کسی جنس کے اندر محدود نہیں ہے، کسی قبیلے کے اندر محدود نہیں ہے، کسی انسانیت کے خاص طبقے کے اندر محدود نہیں ہے، یہ عالمی طور پر پورے انسانوں کے لیے آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ تمام نوع انسانیت کے لیے یہ ہدایت اور یہ رحمت بن کے آیا قیامت تک کے لوگوں میں، جیسے یہ اپنے آنے میں عالمگیر ہے، انٹرنیشنل طور پر سب پر چھایا ہوا ہے، ویسے ہی اس پر عمل کرنے میں بھی یہ انٹرنیشنل ہے۔ تمہارے کسی مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے تمہیں اس کی ہدایت نہ دی ہو، اس کی راہ نہ بتلائی ہو۔ پیدا ہوتے ہی ختنہ کر لینا، نام مسلمانوں کا رکھ لینا، پھر جنازہ تدفین کے موقع پر قبر میں دفنانا، جلانا نہیں، شادی بیاہ کے موقع پر خطبے کے ساتھ کیا ہے ایجاب و قبول کر لینا، صرف ان باتوں کا نام اسلام نہیں ہے، ان رسومات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل ایک نظام حیات ہے جس میں آپ کو ماں کے پیٹ کے جنین کے اندر رہنے والے بچے سے لے کر ماں کے رحم میں ابھی وہ موجود نہیں ہوا، 4 مہینے ہوتے ہیں نا جی، 4 مہینے میں اس کا وجود مکمل ہوتا ہے، تب کہیں جا کے فرشتہ روح پھونکتا ہے نا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا ہے جس کے اندر روح بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی ایک نام ہے، اس کو بھی ایک حیثیت ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو نطفے سے جو مضغہ بنا، خلقنا النطفة علقہ بنا، پھر علقہ سے مضغہ بنا، یہ جو اسٹیج تھے، ہر اسٹیج 40 دن کا، یہ 3 40 ملائے 120 4 مہینے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے بعد ہی دراصل کیا ہے، فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ روح جو عالم ارواح میں تمہاری مقرر تھی صدیوں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ تبارک و تعالی نے نکال لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے آدم کے پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سب نے جواب دیا، ملحد، مشرک، کافر، ہر کوئی، قالوا بلا، بے شک آپ ہی رب ہیں، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، یہ گواہی ہم نے اس واسطے لی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو انا کننا عن ھذا غافلین، تو ہم تو غافل تھے اللہ، ہم کو معلوم نہیں تھا تو رب ہونا۔ تو یہ جب ہوا عہد الست کا، یہ کب ہوا؟ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوا، جہاں سے لے کر انسان ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے تک ایک عالم میں رہا ہے۔ وہ عالم کوئی نہیں جانتا کیا عالم، لیکن تھا، وہ اپنی حیثیت سے تھا، زندہ تھا، روح کی شکل میں تھا، ہاں عالم ارواح میں تھا۔ اس روح کو 4 مہینے ہو گئے تو اسی روح کو اس مادے کی شکل کا جو نطفہ رہا، جو مضغہ بنا، جو علقہ بنا، وہاں پر پھونکا گیا۔ تو یاد رکھو یہاں مضغہ اور جو علقہ بنا وہاں سے بھی ہدایات ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسلام کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والا یا بننے والا جنین سے لے کر قبر کی گود میں دفنانے کے بعد بھی اس پر کیا احکامات مرتب ہوتے ہیں، ان سب کا حل اسلام نے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2 باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، اس بات کی وضاحت کے لیے رکھی کہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے،
خالی خولی باتوں اور رسموں کا دین نہیں ہے، ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اس کا صحیح فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو پریکٹیکل لائف میں اسلام لائے، چند رسومات کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے۔ آج ہر گروہ کا معاملہ، خواہ وہ دینی ہو، خواہ وہ ایک عامی ہو، یا خواص ہو یا عوام ہو، یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چند رسومات کا مجموعہ ہے، ضروریات کے وقت ایسا کرنا یہ اسلام ہے، بس اس کے علاوہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ سیکھنے کا معاملہ، نہ عمل کرنے کا معاملہ۔ دعووں کا معاملہ بہت اہم ہے، بڑے بڑے دعوے ہیں مسلمانیت کے، بڑے بڑے دعوے ہیں ہمارے اندر کیا ہے، اسلام کے، لیکن پریکٹیکل اسلام ہمارے پاس کہاں ہے؟ اس پریکٹیکل اسلام پہ اگر آپ جمع ہو جائیں گے نا جی، یاد رکھو 100 افراد بھی اگر متفق ہو گئے تو دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے اور انقلابات آ سکتے ہیں۔ ریولوشن اسی طرح آیا کرتے ہیں، اسی طرح آئے ہیں۔ چند پریکٹیکل مسلمان، ہاں چند پریکٹیکل مسلمان، غزوہ بدر 313 جی، 313 صرف، لیکن تھے پریکٹیکل مسلمان تھے۔ انہوں نے اس کو تھیوری نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ چند رسومات کا مجموعہ ہے، زندگی پر عمل پیرا ہونا سمجھا، اور اس پر عمل پیرا ہوئے اور اس کے ایک ایک حرکت کو لازمی جز سمجھ کر اسلام کو قبول کیا، تو 313 پوری دنیا سے لڑ گئے، لیکن اللہ نے فتح دے دی۔ معرکۃ الکبریٰ البدر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ خود رب کہتا ہے کہ بدر کو یاد کرو، اس وقت تم کیا تھے؟ اذلہ۔ اذلہ کا ایک مطلب تو اردو میں ہمارے کیا ذلت ہے، حالانکہ یہاں پر ذلت نہیں ہے، عربی میں اذلہ کہتے ہیں کمزور کو۔ کمزور تھے، نہتے تھے، 313 تھے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں تھا قریش کے 1000 لوگوں کے مقابلے میں۔ خالی قریش نہیں، پوری دنیا لڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پریکٹیکل مسلمانوں کو فتح دی نہیں دی۔ آگے چل کے دیکھیے یہی حال حجۃ الوداع کے موقع پر بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول تکمیل دین کا اعلان کیا، اس وقت بھی آپ دیکھ لو اس دنیا کے مقابلے میں جو کروڑ انسان بستے تھے، یہاں رہنے والے کتنے تھے؟ 1,24,000، بہت تعداد میں اضافے والی روایت لے لو تو 1,24,000، لیکن تھے پریکٹیکل۔ وہ 1,00,000 صرف 30 سال کے خلفاء راشدین کا عرصہ خلفاء میں نہیں گزرا، جس کی تعداد جو ملٹیپلیکیشن میں آئی نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح پوری دنیا پہ نچھاور کر دیا۔ تھے پریکٹیکل مسلمان۔ اسلام تھیوری نہیں ہے میرے بھائیوں، خالی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، خالی سننے کی چیز نہیں ہے، عمل کرنے کی چیز ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان نہ نور سے بنایا گیا ہے نہ نار سے بنایا گیا ہے، اس کی خلقت ہی الگ ہے۔ نہ یہ فرشتوں سے ملتا ہے ڈائریکٹ پورا کا پورا، نہ یہ شیطان و جنات سے ملتا ہے پورا کا پورا، لیکن یہ دونوں حصے اس کے اندر رکھی گئی ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بدی کا مادہ بھی رکھا، تقوی نیکی کا مادہ بھی رکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ اپنے بدی کو دباتا ہے اور وہ نکلتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اگر اس بدی کو وہ اپنے اندر کیا ہے سرنڈر کر لیتا ہے اور بدی کے اب آگے مغلوب ہو جاتا ہے تو یاد رکھو وہ شیطانوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں مادے رکھے۔ اب لڑنا اسی سے ہے کہ ان دو مادوں کو اندر بدی بھی ہے نیکی بھی ہے، فرشتہ خالص نیکی، شیطان خالص برائی، لیکن انسان بدی کا بھی مجموعہ ہے، ایک طرف اچھائی کا بھی مجموعہ ہے۔ آزمائش کس پہ ہو رہی ہے؟ اسی پہ ہو رہی ہے کہ تم کس کو لے رہو، کس کو لے کر کس طرح بنتے ہو، جہنمی بنتے ہو یا جنتی بنتے ہو۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، تو اسی آزمائش کے اختتام پر آپ کو یہ مشدہ ہے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ میرے بھائیو یہ پریکٹیکل نمونہ چاہیے ہمیں۔
اس پریکٹیکل نمونے کے لیے 10 افراد بھی تیار ہو جائیں نا، 20 افراد بھی تیار ہو جائیں نا، وہ 10 کروڑ پہ بھاری ہیں، لیکن ہے تیار ہونے کے لیے ہمت، تقوی، ایمان، صداقت، عزم، ارادہ، پختگی، اپنے آپ کو ایک آہن، اپنے آپ کو ایک لوہے کی طرح سخت بنا لینا، اور اس معاشرے سے لڑنے کے لیے، اس معاشرے کی برائیوں سے لڑنے کے لیے ہمت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا، خواہ وہ چند افراد ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین ضرور بالضرور مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اسی پریکٹیکل نمونے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی سب سے بہترین اور مقدس سرزمین چھوڑے۔ کائنات میں اس سے زیادہ مقدس کوئی زمین ہے؟ زمین کا کوئی خطہ کو ہے جو کعبۃ اللہ جیسی زمین سے زیادہ مقدس ہو؟ چھوڑا کیوں جی؟ ہاں، ذرا سوال شاید آپ اس ناحیے سے نہیں سوچے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا میرا ساتھ دیجیے، ذہن لگائیے۔ جاہلیت میں صرف مقدس نہیں تھی یہ زمین، اسلام نے بھی اسے مقدس ہی رکھا، آخر چھوڑا کیوں؟ کمپرومائز کر کے مشرکین کے ساتھ رہ سکتے تھے نا، کیا بڑا مطالبہ تھا ان کا؟ یہی تو مطالبہ تھا نا، پریکٹیکل مت کرو، تھیوری ہو تو رکھ لو، ہم پریکٹیکل برداشت نہیں کریں گے۔ آپ علل اعلان آپ کیا ہیں؟ اسلام کو پھیلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے ذریعے ایک جماعت بنتی ہے، اس کے ذریعے ایک بہترین قوت ابھرتی ہے، اس کے ذریعے ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے، تو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ ہاں، اندرونی طور پر اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے ہو تو ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے اس سے۔ ابو بکر کی ہجرت کا وہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے جو بہت مشہور ہے ابن دقینہ کا؟ جب ابو بکر ہجرت کے لیے نکل گئے، راتوں میں کھڑا کرتے تھے، جب رات میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کے لیے تہجد کی نیت باندھ لی، تو صدیق اکبر کا یہ حال ہوتا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے دوسرے عالم میں ہوتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اللہ کے حضور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس حیثیت سے قرآن پڑھتے تھے کہ عورتیں جو کافرہ تھی وہ خود گھر کی عورتیں رونے لگتی تھی۔ یہی حال دیکھ کر انہیں روکا گیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے بلند آواز سے، پڑھنا ہے تہجد اندر پڑھ لو، صحن میں نہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ جہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہ ہو، حضرت ابو بکر صدیق نے راہ لی ہجرت کی۔ راستے میں ان کا دوست ملا جو جاہلیت میں بہت اچھا دوست تھا، ابن دغینہ۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری قوم مجھے جینے نہیں دیتی۔ کس طرح کی جینے نہیں دیتی جی؟ عام مست زندگی ہماری جیسی ہے، اسے نہ، اس کے لیے تو راضی تھے۔ پریکٹیکل مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا، یہ جینے نہیں دیتی۔ تو ابن دغینہ نے کہا آپ جیسے قوم کے لیڈر، آپ جیسے ملنسار، آپ جیسے حلیم، آپ جیسے بردبار، آپ جیسے بااثر شخصیت، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ برا کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، آئیے آپ واپس آئیے، میں قوم سے بات کرتا ہوں۔ قوم سے بات کر کے کیا ہے، واپس گھر لایا اور کہا کہ اب مت جائیے آپ، بس ایک کنڈیشن ہے، آپ راتوں میں صحن میں آواز سے قرآن نہ پڑھیے، تہجد میں ذرا آہستہ پڑھ لیجیے۔ کچھ دن کے لیے مانا صدیق اکبر نے، لیکن پھر وہی صحن میں بلند آواز سے قرآن کی آواز سنائی دی تو قبیلے والوں نے پھر ابن دغینہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے بتایا تھا کہ یہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، لیکن اب پھر شروع کر دیا۔ تو ابن دغینہ نے کہا کہ دیکھیے یہ چیز یہاں نہیں ہو سکتی، کہا کہ تم اپنی امان واپس لے لو، مجھے کسی امان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں قرآن کو بلند آواز سے پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، میری قوم مجھے مارے تو مارے۔ تو ہجرت کا کاز اصل میں پیچھے کیا تھا؟ پریکٹیکل مسلمان ہونے نہیں دے رہے تھے، یہی تو اصل کاز تھا۔ اپنی اپنی منمانی زندگی 24 آورس کی جس طرح گزرتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انفرادی عبادتیں کرتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے انہیں، نبوت سے پہلے اتنے محبوب تھے، پلکیں بجھاتے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیتے تھے قوم کے لوگ اسے بلا چو چرا مان لیتے تھے۔ یہ عزت 40 سال نبوت ملنے سے پہلے تک۔ بعد میں یہی شخصیت کو مجنون کہا، یہی شخصیت کو ساحر کہا۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ انکار کر رہا ہے کہ ہرگز بھی تمہارے صاحب کیا دیوانے نہیں ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے انکار کیا، دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، لیکن جو نبوت سے پہلے اتنے محبوب تھے نبوت کے بعد کیوں مجنون کہا، کیوں ساحر کہا؟ یاد رکھو اس وقت عبادت کے اعتبار سے اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، تبھی بھی کوئی نہیں روکا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ تھا کام سے، پریکٹیکل مسلمان سے۔ جب نبوت ملی، احکامات ملے، اللہ کے رسول نے تبلیغ شروع کی، پریکٹیکل نمونہ بتایا، وہاں سے انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اس حد تک تنگ کر دیا کہ مکہ جیسی مقدس زمین چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور یہ پوری امت کو مژدہ سنا دیا گیا کہ تمہاری راہ میں بھی انقلاب اگر آئے گا تو ایک طرح تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، خواہ وہ اپنے گناہوں سے ہو، اپنے معاصی سے ہو، اپنے خیالات سے ہو، اپنے خواہشات سے ہو، اپنی جگہ سے ہو، لیکن ہوگا ایک مرحلہ ایسا جس میں ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، اس کے بعد ہی اصل میں تمہیں کیا ہے، پریکٹیکل مسلمان بننا ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے پہلے دن سے وہ پریکٹیکل بنیاد رکھی گئی اسلام کی، جو مکے میں 13 سال نہیں ہو سکا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین کے ذریعے، احکامات کے ذریعے ایک ایسا بلند معاشرہ بنایا جس کے اندر بدی کیا ہے نہیں جانتے تھے۔ اس جاہلیت کے اندر جہاں صرف بدی تھی، جہاں صرف ظلم تھا، جہاں صرف اور صرف برائی تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جہاں پر معاملہ ہر ایک کا جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا معاملہ تھا، ظلم و جور بالکل عیاں تھا، اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کے قریب ننگا طواف کرتی تھی عورتیں خود، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ایسی بالکل بدکار قوم، ایسی پاک باز ترین قوم بنی کہ حیاداری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا عثمان ہے، یہ میرا عثمان ہے، یہ عثمان وہ ہے جب یہ چلتا پھرتا ہے تو اس کی حیا سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ ایسا حیادار ہے، انسان تو کیا انسان، فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ ہاں، اب قتل کے لیے بدبختوں نے حضرت عثمان کے گھر کو محاصرہ کر لیا اور تل گئے بلوائیوں نے۔ اس وقت حضرت عثمان چبوترے پہ آئے اپنے گھر کے، کہا کہ مسلمانوں یاد رکھو کس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، وہ جس کی حیا کی پاسداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے اسلام لانے کے بعد نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ یا رب، پاکی کا کیا عالم ہے دیکھو، حیا کا کیا عالم ہے دیکھو، کیسے یہ لوگ بنے، اتنے معزز ترین حیا کا یہ عالم تھا۔ بدی کیا چیز تھی نہیں معلوم، اچھائی کا ایسا نمونہ بن گئے تھے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد اس سے بہتر کوئی اور قوم ہے ہی نہیں، ہر لحاظ سے۔ اس قوم کا ادنا ترین فرد بھی تقوی کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے زنا سرزد ہو گیا، ماعز اسلمی کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ خود آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ کوئی دیکھا نہیں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوا، کوئی پولیس پکڑی نہیں، کوئی جیل میں نہیں ڈالا، کسی نے کیا ہے ان پر احکامات عائد نہیں کی، چھپ کر ہوا۔
خاموش بیٹھ جاتے اور توبہ کر لیتے، اللہ معاف بھی کر دیتا، لیکن اندر کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ لمحوں کی لغزش انہیں کاٹ کھائے دے رہی تھی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ ایک مرد کا نہیں، حتیٰ کہ ایک عورت کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آ کے کہا کہ مجھ پر حد جاری کیجئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ٹالنا چاہا۔ ابھی کا جنون، کہا کہ تمہیں دیوانگی لاحق ہو گئی ہے، کہیں تم دیوانے تو نہیں ہو کہ خود اپنے آپ پر حد قائم کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ صحابہ سے کہا کہ ذرا دیکھو اس کی احوال کو دیکھو، کیا یہ دیوانہ تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ چار مرتبہ اللہ کے رسول نے ٹالنے کی کوشش کی۔ ادھر سے آئے تو کہا کہ دیوانگی تو نہیں ہے تمہیں، ادھر سے آئے تو کہا کہ نہیں زنا تو نہیں کیا ہوگا، ادھر سے آئے تو پھر کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ان پہ حد جاری کی۔ ہاں، یہ ادنا ترین فرد کا معاملہ اتنا اعلیٰ تھا تو اعلیٰ ترین صدیق اکبر تھا اس معاشرے کا۔ یہ کیسے بنا جی؟ بیٹھ کے کتابیں پڑھ لینے سے ایک جگہ، بڑے بڑے بیانات سن لینے سے ایک جگہ، بڑے اسلام کی عظمتوں پر کیا ہے آپ قائل ہو جانے سے ہو جائے گا؟ پریکٹیکل نمونہ چاہیے مسلمانوں، پریکٹیکل نمونہ چاہیے۔ بدلو جمو قوت یا طاقت یا اس کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری کا ایک مجموعہ، ایک جماعت اکٹھی ہونی چاہیے جو اسلام کو مکمل اپنا کر بتائے۔ جب مکمل اپنانے کی نیت سے حرکت ہوگی نا، اس وقت رب کی عنایات شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ کیا ہے، یہ عام خطبہ نہیں ہے، اس واسطے زیادہ وقت نہیں لے سکتا۔ میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اپنے آپ کو پریکٹیکلی تبدیل کرو۔ اگر پریکٹیکل کی نیت سے آپ دراصل بدلتے ہیں نا، رب کی رحمتیں اور رب کی طرف سے جو کچھ بھی انعامات ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ آدمی کون تھا جی؟ پورے گناہوں کا مجموعہ سمجھ لیجئے۔ ایسا آدمی جس کے اندر گناہ ہی گناہ، فساد، ظلم، صرف یہی تھا، اور اس فساد اور ظلم میں اس نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا خبیث بن چکا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 نہیں، پورے 90 قتل کر دیے انسانوں کا قتل، جو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نفس واحد کو قتل کرنے پہ کہتا ہے کہ تو نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہاں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر کسی نے بغیر کسی سبب کے قتل کیا، ایک انسان کو بھی قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی ایک انسان کو بچا لیا، حفاظت کی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، زندہ کر لیا۔ لیکن اس بندے کا جو معاملہ پہنچا ہوا تھا وہ کیا تھا جی؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 90 قتل۔ قتل کے بعد توبے کی نیت سے پوچھا کہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک راہب، یعنی راہب کا مطلب اس زمانے کا عابد کہہ لیجئے، جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کے پاس پہنچا اور پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے توبہ ہے؟ وہ عابد زاہد تھا، مسائل سے کیا واقف تھا؟ دیکھیے، عبادت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ وہ تو عابد زاہد تھا، غصے میں ہو کر کہا کہ ایک قتل کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیتا ہے، تو 99 کیے، تیرے لیے توبہ ہوگی؟ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اب یہ تھا تو پہلے ہی 99 قتل کیا، اب ایک قتل میں انسان جری ہو جاتا ہے، 90 کرا تو کیا ہے، اسے مکھی مارے سر کا رنگا۔ تو کیا کیا، وہ غصے میں آ کے اسے بھی مار دیا، پورے 100 ہو گئے۔ ہاں، اب پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر داعیہ پیدا ہوا کہ کئی توبہ ہے میرے لیے۔
تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے ایک بڑے عالم کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے جا کے پوچھو. پہلے عابد کی طرف تھا معاملہ, اب عالم کی طرف تھا معاملہ. اب وہاں جا کے پوچھا تو کہا کہ سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا گناہ رکھا ہے جس کی توبہ ہی نہیں ہے؟ ہرگز بھی نہیں. توبہ ہے تمہارے لیے, اور اس توبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم پریکٹیکل کرو. وہ عالم دیکھیے جس حیثیت سے انہیں تاکید کیا, یہ دراصل اصل میرے مضمون سے سبق ہے. کیا ہے کہ اس نے کہا کہ توبہ خالی توبہ نہیں, جس زمانے میں, جس زندگی میں, جس علاقے میں, جس بستی میں تم نے 99 قتل کیے, اب اس کو چھوڑو اور اچھے لوگ جہاں بستے ہیں اس بستی کی طرف نکل جاؤ, شاید کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے. توبہ خالی خولی توبہ توبہ نہیں. ہمیں کیا کرتے, خالی توبہ 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 کرتے, ہندوؤں کی توبہ. حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کلے پہ مار لینا توبہ ہے. اور بعض لوگ بولتے توبہ تلی کرتا, توبہ تلا کرتا. پتہ نہیں, توبہ تو معلوم ہے, تلا کیا ہے یا تلی کیا ہے ہم کو تو نہیں معلوم ہے. توبہ تو وہ ہے نا جی جو شرمندگی, ندامت اور اگلا قدم اٹھا لو. اٹھا دیا بندہ, پریکٹیکل نمونہ اختیار کر لیا, اب چلا. راستے میں موت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح حدیث کہتے ہیں کہ وہ جب موت آ گئی تو ادھر طرف روح کو لینے والے وہ فرشتے جو جہنمیوں کے لیتے ہیں وہ بھی پہنچ گئے, وہ بھی آ گئے جو جنتیوں کے لیتے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ہر کوئی فریق کہتا تھا کہ یہ میں لے جاؤں گا, کیونکہ اس نے پوری زندگی صرف گناہ میں گزاری, یہ جہنمی ہے. جنتی کہتے تھے کہ نہیں, یہ دراصل توبہ کر لیا اور نکل چکا ہے, نکل چکا ہے. پریکٹیکل نمونہ, ہم اس کو جنت لے جائیں گے. یہاں تک کہ تیسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی حکم بنا کے بھیجا. وہ آیا, پوچھا کہ بھائی جھگڑا کیا ہے؟ پوچھا کہ جھگڑا یہ ہے جی کہ یہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا تو ہم اسے جہنم لے جائیں گے. جنتیوں کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, اس نے توبہ کر لی اور نکل گیا. اب حکم بننے والا جو فرشتہ تھا یہ پورا اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا, ورنہ تو کسی بھی روح کو نکالتے وقت الگ سے کیا نہیں ہوتے, دو فرشتے دو ٹائپ کے نہیں آتے, سب مقدر میں پہلے ہی لکھا جا چکا. یہ بتانا تھا اصل میں قیامت تک کے لوگوں کو سبق دینا مقصود تھا. اس واسطے اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور پریکٹیکل نمونے کے ساتھ وہ آگے بڑھ بھی جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیسی مدد کرتے ہیں. یہ قیامت تک پیغام جانا تھا, اس واسطے فرشتے کے ذریعے ہی کیا ہے معاملہ سلجھایا گیا. اور وہ آیا اور وہ حکم فرشتہ جو فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں فرشتوں کے درمیان آیا تھا, اس نے کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کو جا رہا تھا, نیک لوگوں کی بستی کو برے لوگوں کی بستی سے نکلا تھا, ان دونوں کا فاصلہ ناپو, ان دونوں کا درمیانی فاصلہ راستہ ناپو, اور جو فاصلے میں آگے آ جائے گا یا تو وہ جہنمیوں کے برائی کی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا, اچھائی کی بستی کی طرف جہاں جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہوگا تو وہ جنتی ہوگا. ابھی اس میں بھی سب سے بڑا ایک پیغام یہ ہے کہ جب فرشتوں نے ناپا تو دونوں فاصلے بالکل ٹھیک ہیں, ادھر کی بستی اور ادھر کی بستی دونوں کا فاصلہ بالکل درمیانی. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو ایک گز آگے کر دیا اس میت کو, یا بعض احادیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مرتے وقت ہی اس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے جسم کو گھسیٹ کے رگڑ کے زمین سے کچھ آگے کر لیا, یہاں تک کہ ایک بالش سے کم فاصلہ تھا لیکن وہ نیک بستی کی طرف آگے تھا, تو اللہ نے حکم دیا اسے جنتیوں میں شامل کر لو. کیا معلوم ہوا؟ معلوم وہ ہوا کہ اصل میں پریکٹیکل نمونہ ہے, خالی دعوے داری نہیں. نکلو, جمو, اپنے حالات کو تبدیل کرو, اپنے آپ کو کیا ہے مکمل طور پر پریکٹیکل مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہو. ایسے میں موت آ گئی تو تمہارے پاس ایکسکیوز ہے, اے اللہ ہم کوششیں تو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں میرا بندہ میں جانتا ہوں تم میری کوششوں کو,
میں جانتا ہوں تمہارے جو کچھ بھی کام ہے، چلو آج جنت چلے جاؤ، یاد رکھو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ میں مست زندگی گزار رہے تھے، موت آ گئی تو اللہ پوچھے کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی اس دنیا میں تیرے پاس اسلام تھا، قرآن تھا، حدیث تھی، تو نے کیا کام کیا؟ اور تم کہو کہ مجھے کچھ نہیں کیا، میں نے جیسا تھا ویسے رہا، تو اللہ کہتا ہے ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض، کہ جن لوگوں کے جانوں پر ظلم کیا، جب فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں تھے تم زمین میں، کیوں نہیں نکلے، کیوں نہیں کیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، کیوں نہیں ایک اچھی طریقے سے کیا ہے زندگی پریکٹیکل نمونہ نہیں بھائی، کیوں نہیں ہجرت کی، فیما کنتم؟ تو جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ جواب دیتے ہیں کہ انا مستضعفین فی الارض، ہم کیا کریں جی، ہم پہلے ہی کمزور تھے، کرونا کا الگ اٹیک تھا، پھر پیسہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم نہ سوچنے کھانے پینے روٹی کی فرصت نہیں تھی، ہمیں کیا دین کا سوچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو کرے گا کیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے، جہاں پریکٹیکل تم اسلام کو نافذ کر سکتے تھے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔